الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارشیں کی اور ان کو ان کے زمانے میں سب سے زیادہ فضیلت والی قوم بنایا. طرح طرح کی نعمتیں ان کو عطا فرمائیں، مگر انہوں نے ان نعمتوں کی مسلسل ناشکری کی اور اللہ کی بار بار، اللہ کے رسول کی بار بار انہوں نے نافرمانیاں کی. جو کہا اس کے خلاف، جو کہا اس کے خلاف. تو ان شرارتوں اور نافرمانیوں کو دیکھنے کے بعد
اور ان کو سننے کے بعد ایک آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے مجرم اور ایسے سرکش اور ایسے متمرد لوگ، کیا ان کی بھی معافی ہو سکتی ہے؟ اور خود ان کے دل میں بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کو پانے کے بعد مسلسل ناشکری اور نافرمانی کی ہے، بغاوت کی ہے، سرکشی کی ہے، شرک کیا ہے، نبیوں کو قتل کیا ہے، کتاب میں تحریف کی ہے، کیا نہیں کیا؟ بچڑے کی پوجا کی ہے، کیا ابھی بھی ہماری معافی کی گنجائش ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب ایک ضابطے اور قاعدے کی شکل میں دیا کہ ہمارا یہ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ، یہ قانون ہے، اس قانون کے مطابق اپنے بارے میں تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ معافی کے قابل ہو یا نہیں۔ کیا ہے اللہ کا قانون؟ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہو گئے۔ ہادو یہودی، یہودی وہ قوم جو کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، توریت کو ہم مانتے ہیں۔ ان کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، انہوں نے اپنی نسبت اسی کی طرف کر دی اور یہودی کہلائے، یہودا والے لوگ۔ دوسرا مطلب یہودی حائد سے بنا، حائد، اور حائد کے معنی ہے توبہ کرنے والا۔ چونکہ انہوں نے شرک کرنے کے بعد، بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد توبہ کی تھی۔ کہا گیا تھا توبہ کیسے ہوگی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ 70,000 لوگ قتل ہوئے تھے، اس لیے ان کو یہودی کہا گیا۔ بعض نے کہا یہ تحوّز سے مشتق ہے، جس کے معنی ہلنا۔ جب یہ لوگ توریت پڑھتے تھے تو ہلتے تھے۔ والنصارى، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں۔ نصارہ اس قوم کو کہا جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہلاتے ہیں، اور وہ انجیل پر ایمان اور عمل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے، نصارہ یہ نصران سے بنا ہے، یہ جمع ہے، بہووچن، اس کا واحد ہے نصران۔ نصران کے معنی مدد کرنے والا، مرد ہے تو نصران ہے، عورت ہے تو نصرانہ۔ پھر ان کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے مدد کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے لیے آپ کی مدد کرنے والے۔ بعض نے کہا یہ جس بستی میں رہتے تھے اس بستی کا نام تھا ناصرہ۔ کیا نام تھا؟ ناصرہ اس بستی کا نام تھا، تو اس بستی کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ باہر صورت اللہ فرماتا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو کیا ہے؟ نصرانی ہیں، عیسائی ہیں۔
والسابئین، اور جو سابئی ہیں، سابئین ہیں۔ سابئین کی تفسیر میں مفسرین کے کئی قول ہیں کہ اس سے مراد کون سا فرقہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مسلمان تھے، کسی مذہب سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا، لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ اس لیے مکے کے وہ لوگ جب کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا تھا تو مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ، تو وہ وہاں کے لوگ تو شرک میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو شرک چھوڑ دیتا تھا، یہودیت سے مسلمان ہوتا تھا، یہودیت چھوڑ دیتا تھا، عیسائیت چھوڑ دیتا تھا، لا الہ الا اللہ کہتا تھا۔ تو مکے کے مشرک کیا کہتے تھے؟ یہ آدمی سابی ہو گیا، بد دین ہو گیا، بد مذہب ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کا اسلام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ وہ تو قتل کرنے جا رہے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اسلام کے لیے، اور وہ آئے، دعا قبول ہوئی، اور دار ارقم میں اسلام اس وقت کہاں تھا؟ دار ارقم۔ دار ارقم سے اسلام نے اپنا سر باہر نہیں نکالا تھا۔ عبادت، نماز، تلاوت، کلمے کی تلقین کہیں نہیں ہو سکتی تھی، صرف اسی ایک گھر میں ہوتی تھی۔ جب آپ صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی کے درمیان جب آپ چکر لگائیں گے تو وہاں دیوار پہ لکھا ہوا ہے دار ارقم، جس سے اندازہ آپ کو ہو جائے گا یہیں پہ تھا دار ارقم۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو مسلمان ہو جاتے تھے اسی کے اندر رہتے تھے، تلقین کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، اور نماز میں بھی آواز بلند نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ اگر آواز بلند ہو گئی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے، اور پتہ چلے گا تو پھر ظلم کا نشانہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اے پیغمبر، نہ بلند آواز سے قرآن پڑھیے اور نہ بہت آہستہ سے پڑھیے، بلکہ درمیانی کیفیت کے ساتھ پڑھیے۔ اور نمازیں ایسے ہی پڑھی جاتی تھی جیسے آج پڑھی جا رہی ہیں۔ دو نمازیں ظہر اور عصر کیسے؟ خاموشی سے۔ مغرب، عشاء اور فجر میں بلند آواز سے قرات کیوں؟ اس لیے کہ ان دو نمازوں میں اگر بلند آواز سے قرات ہوگی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہاں مسلمان ہیں، یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، آ جائیں گے، وہ ماریں گے، ظلم کریں گے۔ اس لیے دو نمازوں میں آہستہ آہستہ، مغرب، عشاء، فجر، ان میں وہ لوگ کھا پی کے سو گئے، کچھ خبر ہی نہیں ہے، تو بلند آواز سے قرات ہو رہی۔ دو نمازیں سری، سر کہتے ہیں آہستہ سے بولنا پڑھنا، اس کو کہتے ہیں سر۔ آمین بالسر کا مطلب دھیرے سے آمین کہنا، آمین بالجہر کا مطلب بلند آواز سے آمین کہنا۔ جن نمازوں میں آہستہ تلاوت کی جاتی ہے ان نمازوں کو کہتے ہیں سری نمازیں۔
اور جن میں بلند آواز سے تلاوت کی جاتی قرات ہوتی ان کو کہتے ہیں جہری نمازیں. تو غرضے کی یہ یادگار ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ نماز میں بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، لہذا یہ ہمیشہ اسی طرح نمازیں پڑھی جائیں گی. آج حرم ممنوع دخول لغیر المسلم، مرکز اسلام، مگر وہاں بھی نمازیں کیسے پڑھی جاتی ہیں پوری دنیا میں ایک ہی طرح سے. ظہر اور عصر کیسے ہیں؟ آہستہ سے، اور 3 نمازیں بلند آواز سے. یعنی یہی اوریجنل چیز ہے. جو چیز اوریجنل ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت کی مثال ایسی ہے، سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے. یعنی سنت جو ہے دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں سنت ویسے ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی کوئی بدلاؤ نہیں ہے. اوقات بدعت جو ہوتی ہے یہ لوکل ہوتی ہے. بدعت جو ہوتی ہے وہ لوکل ہوتی ہے. لوکل کا مطلب ایک علاقے میں ملے گی دوسرے علاقے میں نہیں ملے گی، دوسرے علاقے میں ملے گی تیسرے علاقے میں نہیں ملے گی. کچھ دوائیں ایسی ہیں جو لوکل ہیں. تو لوکل دواؤں کا مطلب یعنی وہ ہر جگہ نہیں ملے گی. کچھ ایسی دوائیں ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، تمباکو ہے، ہر جگہ نہیں ملے گی. شام بہار ہر جگہ نہیں ہے. کملا پسند تو یہ کیا ہے؟ ہر جگہ نہیں. جو ہر جگہ ملے وہ کیا ہے؟ اوریجنل انٹرنیشنل. تو فرمایا کہ جو سنت ہے وہ انٹرنیشنل، امریکہ میں بھی وہی، برطانیہ میں بھی وہی، ہندوستان میں بھی وہی، چائنا میں بھی یہی، دیہات میں بھی وہی، شہر میں بھی ہر جگہ وہی، کوئی فرق نہیں. اور بدعت کیا ہے؟ کنڈے کی ٹکیاں یہاں ہو رہی ہیں مگر اس ملک میں نہیں ہو رہی ہیں. شب رات کا حلوہ ایک جگہ بن رہا ہے دوسرے ملکوں میں نہیں بن رہا ہے. ربیع الاول کے موقع پر میلادوں میں کھڑے ہو کر کے سلام و قیام اور جھنڈیاں اور چراغاں کہیں ہے مگر ہر جگہ نہیں ہے. لیکن نماز 5 وقت کی ہر جگہ، اور 5 وقت کی نمازوں میں بھی 3 نمازوں میں بلند آواز سے قرات اور 2 میں آہستہ سے ہے یا نہیں؟ البتہ ایک فرقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں مسلمان سمجھو، مگر وہ مسلمان ہے نہیں. اس لیے اس نے مسلمانوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. پوری دنیا میں 5 وقت کی نماز ہے، ان کے وہاں 3 ہی ٹائم کی نماز ہے. جانتے ہیں آپ ان کو؟ نہیں معلوم. 3 ہی وقت اذان ہوتی ہے. شارٹ کٹ معاملہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا تو مقصد ہے ہی نہیں، ایک مذہب ہے. تو اگر مذہب صرف اللہ کی جب رضا نہیں ہے تو جان دینے سے کیا فائدہ؟ 5 وقت پڑھنا پڑے گی، میاں 3 ہی میں کام چلا لو. انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو. 3 وقت پڑھیں گے تو کیا دنیا مسلمان نہیں کہے گی؟ کیا حضرت علی 3 ہی وقت نماز پڑھتے تھے؟ آپ بتائیے کہ اللہ کے پیغمبر نے 3 وقت پڑھائی؟ کتنی فرض ہوئی تھی معراج میں؟ کتنی باقی بچی؟ تو ہر جگہ ہے، مگر ان کے وہاں 3 ہیں. کلے 3 نہیں، ہمارے وہاں بھی 5 ہیں، مگر ہم نے یہ کیا ہے کہ 2 ایک ساتھ کر لی. ظہرین، مغربین اور فجر. ظہرین کا مطلب ظہر اور عصر ایک ساتھ، مغربین کا مطلب مغرب اور عشاء ایک ساتھ، باقی بچی فجر. تو یہ آپ نے کس سے پوچھ کے کیا ہے؟
دونوں نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا آپ نے، کسے پوچھ کے کیا؟ حالانکہ نمازیں الگ الگ ہیں، مگر مغربین کہہ دیا گیا ہے نا؟ اور کس کو کہا گیا مغربین؟ مغرب اور عشاء کو، حالانکہ ایک کا نام عشاء ایک کا نام مغرب ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تغلیب۔ تغلیب کے معنی دو چیزیں ہوں، ان میں سے ایک کے نام سے دونوں کو پکار لینا، جیسے عصر، جیسے مغرب اور عشاء کو کیا کہہ دیا؟ مغربین۔ اور ظہر اور عصر الگ الگ نام ہے، کیا کہہ دیا؟ ظہرین، ہے نا؟ جیسے والد اور والدہ کیا کہہ دیا؟ والدین۔ جیسے ابو بکر اور عمر کیا کہہ دیا؟ عمرین، حالانکہ ایک ابو بکر ایک عمر ہے۔ مشرقین، مغربین، تو ایسے کیا کر لیا انہوں نے کہ 5 وقت کی نمازیں کہا ہیں تو 5 ہی، مگر ہم نے خالی ٹائم میں تبدیلی کی۔ آپ نے کیوں تبدیلی کی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر فرض کی گئی وقت کے ساتھ، وقت میں تبدیلی نہیں کر سکتے آپ، وقت سے نہ پہلے پڑھ سکتے ہیں، اگر پہلے پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہو، اور بعد میں اگر پڑھیں گے آپ وقت نکلنے کے بعد، بلا وجہ آپ وقت گزرنے کے بعد پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز ادا نہیں ہے، قضا ہے، اور بلا وجہ تاخیر کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ مگر اس سے کیا مطلب؟ تو عرضے کی تبدیلی کر لی، پھر اذان میں بھی تبدیلی کر لی، ہے نا؟ اذان بھی الگ، نکاح میں بھی تبدیلی ہے، طلاق میں بھی تبدیلی ہے، حج میں بھی تبدیلی ہے، روزے کی ٹائمنگ میں تبدیلی ہے، سحری کا وقت الگ مسلمانوں سے اور افطار کا وقت بھی الگ، ہر چیز میں الگ ہے، ہاں ہر چیز الگ ان کی، اور دعوت کاہے کی دیتے ہیں؟ اتحاد کی، سب لوگ میل جل سے رہیں، سب لوگ مل جل کے رہیں بھائی، جھگڑا نہ کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ چوری بھی آدمی کر رہا ہے اور کہہ رہا جاگتے رہو، ہے نا؟ ہر چیز بدل لی۔ ایک صاحب کہنے لگے ٹوپی تک بدل لی، ٹوپی تک میں اختلاف کیا، کہا اگر تم سیدھی لگاؤ گے تم ٹیڑھی لگائیں گے، یہ کیا ہے؟ تو غرضے کی حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان قبول کیا مکے میں، تو دار ارقم میں تھے اور چھپ چھپ کے نمازیں پڑھی جا رہی تھی۔ فاروق اعظم جیسے اسلام لائے تو اللہ اکبر اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ نے کہا، اور زوردار آواز، مکے کی پہاڑیاں گونج گئیں۔ کیوں؟ عمر کو اللہ کے نبی نے مانگا ہی اسی لیے تھا، کائے کے لیے؟ اسلام کو غلبہ ملے، اسلام کو عزت ملے، اسلام کو شوکت ملے، نبی کی دعا قبول ہوئی۔ اسلام خالی نہیں لائے عمر، بلکہ عمر کے اسلام لانے کے ساتھ ہی اسلام کو غلبہ ملتا رہا، نبی کی دعاؤں کا اثر ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بے یار و مددگار تھے، لیکن ما دلنا اعزا، ہماری عزت بڑھتی چلی گئی، مذ اسلم عمر، جب سے عمر اسلام لائے۔ حرم میں ہم لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، حرم میں نماز پڑھنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا چرچا تو ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کا دین برحق ہے اور نماز دار ارقم میں پڑھی جائے اور بتوں کی پوجا اللہ کے گھر میں ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ کے گھر میں کھل کے اللہ کی عبادت ہو،
اور وہ پہلا دن تھا کہ جماعت کے ساتھ مسلمانوں نے نماز حرم شریف میں پڑھی. نبی کریم علیہ السلام کی اقتداء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے یہ چاہا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے. سب سے پہلے تو وہ اسی کے گھر پہ گئے جس نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ کیا تھا، ابو جہل. اور دروازے پہ دستک دی. وہ نکلا اندر سے، کیا بات ہے؟ کہے پتہ ہے تمہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں. اب سوچئے اس کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. کہا ایسا نہ کرو. کہے نہیں میں کر چکا ہوں. اس نے دروازہ بند کر لیا. پھر دوسرے سردار کے دروازے پہ پہنچے اور اس کے بعد دستک دی. وہ اندر سے نکلا. کہے معلوم ہے تمہیں، خبر دینے آئے ہیں میں مسلمان. کہے ارے خدا کا ایسا نہ کرو. کہے میں کر چکا ہوں. اس نے بھی دروازہ بند کر لیا. پھر پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا مسلمان ہونا سب کو پتہ چل جائے. کوئی ایسا خبری بتاؤ، کوئی ایسا آدمی بتاؤ جس کو بتانے سے سب کو معلوم ہو جائے. تو ایک صاحب نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک آدمی ہے ایسا، اس کا نام جمیل ابن معمر. اس کے پیٹ میں بات رکتی نہیں، سب کہیں مشہور کر دے گا. وہ حضرت عمر کا مقصد ہی یہی تھا. جمیل کو تلاش کیا، وہ مل گیا. کہا پتہ ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو اس نے اپنی چادر جو اوڑھے وہ تو وہ ٹھیک سے نہیں اوڑھی اور ایک دم سے بھاگا اور حرم میں جا کر کے اس نے اعلان کر دیا لوگوں سنو عمر سابی ہو گیا. عمر سابئی ہو گیا، یعنی عمر ہمارے مذہب سے، ہر مذہب سے نکل گیا. حضرت عمر بھی پیچھے سے پہنچ گئے اور کہنے جھوٹ بول رہا ہے، میں مسلمان ہوا ہوں، میں بددین نہیں ہوا ہوں. تو معلوم یہ ہوا، یہ بات تفصیل میں نے کیوں بیان کی. قرآن کی اس آیت میں آیا والسابئین، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، والسابئین اور جو سابئین ہیں. یہ سابئین کون لوگ ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، سب سے الگ لا الہ الا اللہ خالی پڑھتے تھے. تو مکے کے مشرکین نے دیکھا مسلمان بھی کیا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. لہذا جو مسلمان ہوتا اسے کیا کہتے؟ یہ سابئی ہو گیا، یہ بددین ہو گیا، ہمارے مذہب سے نکل گیا، پہلے بت پرستی کرتا تھا اب اس نے چھوڑ دیا، اب سابئی ہو گیا. بعض مفسرین کہتے ہیں سابئین کہا جاتا ان لوگوں کو جو زبور پڑھتے تھے اور ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے. یعنی ہر مذہب میں سے تھوڑا تھوڑا انہوں نے لے رکھا تھا. ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے اور زبور کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے. تو کیا ہوئے یہ لوگ؟ آدمی کہے لا الہ الا اللہ مگر اس کے باوجود پوجا وہ غیر اللہ کی کرے تو کیا ہوگا؟ وہ تو مشرک ہوگا. یہ مشرک تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہمارا قانون یہ ہے، اگرچہ یہ یہودی ان پر، ان کے باپ دادا پر ہماری نعمتوں کی برسات ہوئی ہے، ہم نے ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، انہوں نے طرح طرح کی شرارتیں کی ہیں، نبیوں کو قتل کیا، 70 نبیوں کو قتل کیا انہوں نے. ایک دن میں 70 نبی قتل کیے. 300 نبیوں کے قاتل ہیں یہ. من و سلوہ کی انہوں نے کوئی قدر نہیں کی، توریت کو انہوں نے محرف کر دیا. تو ان کے دل میں خیال آ رہا ہوگا سن کر کے اتنے بڑے پاپی ہیں ہم، ٹھپے لگے ہوئے، نمبر لگے ہوئے، نمبری مجرم ہیں ہم،
اشتہاری مجرم ہیں ہم، اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ ان کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے، یا قرآن سننے والا یہ سوچ سکتا ہے جو اتنے بڑے مجرم ہوں، اتنے پرانے پاپی ہوں، ایسے لوگوں کی معافی کہاں ہوگی؟ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں جواب دیا اور ایک قانون بتایا، کیا؟ ہمارا قانون سن لو، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی تھے، والنصارى، اور جو عیسائی تھے، والصابئین، جو صابئین تھے، پہلے وہ کچھ بھی تھے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور شریعت کے مطابق عمل بھی کر لے۔ اور شریعت کون سی اب چل رہی ہے؟ آخری پیغمبر کے آنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چل رہی ہے۔ آپ کی شریعت، آپ کے طریقے کے مطابق وہ نیک عمل کر لے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے اس نے کچھ بھی کیا ہو، ہمارا قانون کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے لوگوں کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا اللہ کے یہاں پہنچنے کے بعد، ان کی محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ اور فرمایا نہ ان پر خوف ہوگا کہ ہم جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور دنیا چھوڑنے پر انہیں غم بھی نہیں ہوگا، یہ سب کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے کیا معلوم ہوا؟ کہ اعتبار شروع کا نہیں ہے، اعتبار کا ہے کہ آخر کا ہے۔ شروع میں آدمی کچھ بھی رہا ہو، اتنے کتنے ہی جرائم کیے ہو، کوئی بھی مذہب ماننے والا ہو، لیکن آخر میں جب وہ مسلمان ہو گیا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، تو کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حالانکہ اس نے بڑے بڑے جرائم کیے تھے، بہت سے لوگ تو اسی لیے مسلمان ہی نہیں ہوتے ہیں، اتنے جرائم کرنے کے بعد کہاں ہماری معافی ہو، یہی سوچتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جن کا آپ تذکرہ سن چکے ہیں، مصر کے جو فاتح تھے اور بڑے ذہین اور بڑے دانشور لوگوں میں سے تھے، عرب میں جن کی دانشوری کا سکہ چلتا تھا، تو کفر کے زمانہ جو گزرا، انہوں نے جو اسلام کے خلاف کام کیا، نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، وہ سب اپنی جگہ پہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتا تو یہی ہوتا ہے، آخر میں ان کے دل میں یہ پیدا ہوا جذبہ کہ مسلمان ہو جانا چاہیے۔ اب آپ کی خدمت میں آئے ہو، اور اتفاق سے حضرت خالد بھی راستے میں مل گئے۔ کون ملا بھائی؟ وہ نہیں بتا رہے۔ حضرت خالد بن الولید، جانتے ہیں آپ ان کو؟ کہاں رہتے تھے؟ خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ یہ بھی راستے میں، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ جب یہ دونوں پہنچے اور دونوں سے اسلام کو، مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا تھا، جیسے ہی حضور نے ان کو دیکھا یہ آئے ہیں، تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، منہ نہیں بنایا آپ نے ان کو دیکھ کر، پیشانی بھی سلوٹیں نہیں ہیں، یہ مجرم ہیں، اسلام مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے، ہم آئے ہیں، اب یہ آئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور فرمایا آج مکے نے اپنے قیمتی گوہر ہمارے حوالے کر دیے، بڑا اعزاز کیا آپ نے، اکرام کیا۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا حضور ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھا دیا، تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ حضور نے بڑھایا، پہلے کہا بڑھائیے، آپ بیعت کریں۔ جب اللہ کے نبی نے بڑھایا تو اپنا ہاتھ کی، آپ نے کہا ما لک یا عمرو، عمرو کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول ہم شرط لگانا چاہتے ہیں، بیعت کرنے سے پہلے شرط۔
یہ بھی ان کی ہوشیاری اور ذہانت تھی۔ کیا شرط لگانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، جرائم ہوئے ہیں، اسلام مسلمانوں کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے، یہ جرائم ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ یہ کہا آپ نے فرمایا امر تمہیں نہیں معلوم، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس سے پہلے کے سارے جرائم اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ الہجرت تہدم ما کان قبلہ، اور ہجرت کا عمل پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ وہ تریاق ہے جو زمانے کفر کے سارے زہر کو جلا دیتا ہے۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے مگر جرائم ہمارے بہت۔ اللہ نے یہ دل سے خدشہ دور کر دیا۔ تم کچھ بھی ہو، تم نے کچھ بھی کیا ہو، حضرت وحشی نے کیا کیا، حضرت ہندہ نے کیا کیا، حبار ابن اسود نے کیا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کو جب وہ ہجرت کر رہی تھی تو دھکا دے دیا، گرا دیا، چوٹ ان کے لگی، اسی صدمے سے ان کا انتقال ہو گیا، شہیدہ کہلائیں۔ اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ نے فرمایا اگر حبار مل گیا تو میں اسے جلا دوں گا آگ سے۔ مگر یہ حبار بھی آ گئے ایک محفل میں، آپ تشریف فرما تھے، آ گئے۔ کسی نے کہا حضور حبار آیا ہے، تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول بڑا مجرم ہوں میں، اور میں نے سوچا میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے جو ناقابل معافی ہے، میں بھاگ جاؤں، آپ کو شکل نہ دکھاؤں، مکہ چھوڑ دوں۔ مگر پھر مجھے آپ کے اخلاق یاد آئے، آپ کا کرم یاد آیا، آپ کی مہربانی یاد آئی، وہی مہربانی مجھے آپ کے پاس لے کے آئی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضور یہ حبار وہی ہے؟ کہا ہونے دو، اب تو آ گیا، اب تو کلمہ پڑھ لیا۔ اتنا دل دکھا ہے مگر پھر بھی حضور نے معاف کر دیا۔ یہ سب کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے غمخوار عدو جان و دی ہونا، کوئی آسان نہیں ہے رحمت للعالمین ہونا۔ بڑے جگر کی بات ہے، بڑے دل گردے کی بات ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا بہت سارے لوگ اب بھی یہی بات کہتے ہیں کہ میاں اب کیا توبہ کریں، زمانہ تو سب گزر گیا، گناہوں میں زندگی گزر گئی۔ کیا کہا؟ عمر تو اپنی کٹی عشق بتا میں مومن، عمر تو اپنی کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ ساری زندگی تو کفر میں گزر گئی، اب آخر میں اگر اسلام لائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ کہا غلط، یہ سوچ غلط ہے۔ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے یہاں اعتبار آخر ہی کا ہے۔ ماضی میں تم نے کچھ بھی کیا ہو وہ بھول جاؤ، ہاں البتہ اسلام قبول کرنے کے بعد بندوں کے حق پھر بھی معاف نہیں ہوتے۔ اگر کسی کا پیسہ آپ نے لیا ہے، جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، آپ مسلمان ہو جائیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پیسہ تو دینا ہی، وہ نہیں معاف ہوگا، جائیداد تو واپس کرنا ہی پڑے گی۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد سیدھے حرم عمرہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور پردہ پکڑ کے روئیں گے اللہ معاف کر دے گا۔ بے شک یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بڑی سعادت ہے، مگر اللہ حرم میں حاضری کے بعد اپنے حق معاف کرے گا، بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا، وہ تو دینے ہی پڑیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹوپی پہنانے کے بعد چلے گئے حرم، یعنی دھوکہ دینے کے بعد اور پیسہ ہضم کر لینے کے بعد کہاں گئے؟ اللہ کے گھر میں گئے، کاہے کے لیے؟ معافی کے لیے۔
اور یہ نہیں سوچتے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اللہ کے گھر میں جا رہے ہو اور کب؟ جرائم کرنے کے بعد جا رہے ہو۔ اور دیکھ سچے دل سے اگر کوئی آدمی وہاں چلا جائے اور توبہ کر لے اور وعدہ کر لے اللہ جس کا جو حق ہے وہ ہم ادا کریں گے، تو کیا کرے گا؟ اللہ معاف کر دے گا۔ اور بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں اگر کوئی آدمی بیچارہ پہلے اس کا کردار کیریکٹر خراب تھا اور اللہ نے توفیق دے دی، اس نے توبہ کر لی اور وہ نمازی بن گیا اور تہجد گزار بن گیا، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ میاں ان کو دیکھیے، ابھی کل کی بات ہے، یہ کیا تھے، اور آج دیکھیے لوگ کیا کہتے ہیں؟ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ میاں اتنے گناہ کیے ہیں، اب آخر میں انہوں نے توبہ کر لی، ایسی توبہ کا کیا اعتبار؟ وہ غلط ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ معاملہ آپ سے نہیں ہے، معاف آپ کو نہیں کرنا ہے، اس کا معاملہ کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ چاہے جتنے جرم ہو آدمی کے، آپ کو تھوڑی معاف کر رہا ہے، سچے دل نے وہاں اللہ معاف کرے گا۔ اور کسی کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ کا سمندر جس میں ساری دنیا کی غلاظت بہہ کر کے جا رہی ہے، مگر سمندر پھر بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک لہر آتی ہے اور ساری گندگی کو پاک کر دیتی ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود سمندر کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، مگر اللہ کی رحمت کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جو یہ کہے اللہ ہمیں کہاں معاف کرے گا، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہے۔ اللہ نے اپنا قانون بتا دیا، کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو عیسائی ہوئے، جو سابئی ہوئے، ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے گا اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور اچھے عمل کرے گا، اللہ کے وہاں اجر و ثواب بھی ملے گا، خوف اور غم بھی نہیں ہوگا۔ مگر یہاں اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے۔ دیکھیں کون اتنے غور سے سن رہا ہے جس کے ذہن میں سوال آیا ہوئی؟ کسی کے ذہن میں سوال ہے؟ کیا کہا گیا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، جو ایمان والے ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں اور جو سابئی ہیں، جو ایمان لے آئے اللہ پر۔ آیا سوال ذہن میں؟ کیا نہیں آیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے؟ ہاں بولو بولو، کیا؟ جو ایمان لائے اللہ پر، مطلب سمجھے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے آپ لوگ؟ انہوں نے جو بات کہی اس کا مطلب سمجھے آپ؟ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی، یہودی تھا پھر ایمان لے آیا، عیسائی تھا پھر اللہ پر ایمان لے آیا، سابئی تھا اللہ پر ایمان لے آیا، مگر قرآن نے سب سے پہلے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، جو ایمان والے تھے، ایمان والے پہلے سے ہیں، اور یہودی اور عیسائی اور سابئی کوئی بھی ایمان لے آئے وہ تو ایمان والا پہلے سے ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ تو ایمان والوں کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ایمان والے پہلے سے ہیں۔ ارے ہے نہیں؟ یہ ہے سوال۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بادشاہ اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا دیکھیے صاحب، ہمارے وہاں قدر کاہے کی ہے؟ وفادار کی ہے، کہنا ماننے والے کی ہے، چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو۔ تو اپنا تو کہنا مان ہی رہا ہے پہلے سے، مگر اس نے قانون بتایا ہمارے وہاں رعایت کسی کی نہیں ہے،
ہمارے وہاں معافی اسی کو ملے گی جو کہنا مانے گا، چاہے وہ اپنا ہو چاہے غیر ہو۔ اور اپنے تو کہنا پہلے سے مان رہے ہیں، مگر سنانا سب کو ہے کہ رشتہ داری کا ہم خیال نہیں کرتے، ہمارے وہاں قدر کاہے کی ہے؟ کاہے کی ہے؟ ایمان کی ہے۔ تو ایمان والا ہے، اچھی بات ہے، ایمان والا ہے۔ دوسرے لوگ بھی اگر ایمان والے ہوں گے تو ان کی بھی ہمارے وہاں قدر کی جائے گی۔ یہ قانون ایک عام قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے معاہدہ عہد لیا تھا، قول و قرار، اقرار کرایا تھا۔ کاہے کا اقرار؟ کہ توریت پر عمل کرو گے تم۔ توریت خود مانگی تھی ان لوگوں نے، کہا فرعون سے نجات مل گئی، موسیٰ اب کوئی اللہ سے کتاب مانگیے تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ تو ان سے عہد لیا گیا تم توریت پر عمل کرو گے۔ کب عہد لیا گیا؟ توریت جب مل گئی ان کو، موسیٰ علیہ السلام نے لا کے دی، تو کہنے لگے موسیٰ اس میں جو حکم اللہ کے ہیں تو بڑے سخت ہیں، ہم سے ان پہ عمل نہیں ہو پائے گا۔ کیوں کہا سخت ہے؟ اس میں حکم سخت تھے۔ اللہ کے نبی کی امت کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جو حکم دیے گئے تھے وہ کیسے تھے؟ کیسے تھے؟ سخت تھے۔ کیوں تھے سخت؟ اس لیے ان کے لیے سخت حکم ہی کی ضرورت تھی۔ میٹھی میٹھی گولیوں سے سب کو فائدہ نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے لیے کڑوی دوا کی ضرورت ہے، اور بعض کو دوا سے بھی کام نہیں چلتا، ان کے لیے آپریشن ضروری ہوتا ہے۔ یہ قوم ایسی تھی، ان کا علاج ہلکی دوائیں نہیں تھیں، ہائی ڈوز کی ضرورت تھی۔ اللہ کو کام ظلم تو خدا کرتا نہیں، جو جس کے لیے مناسب ہوتا ہے اللہ وہی دیتا ہے۔ ویسے حکم دیے، مگر ان کی فطرت یہ تھی، یہ شرارتی تھے، یہ قد ناقدرے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ بڑے سخت ہیں، ہم سے عمل نہیں ہو پائے گا۔ تو پہلے تو یہ کہا پتہ نہیں یہ اللہ کی کتاب ہے بھی یا نہیں ہے۔ یاد آیا اگر اللہ کہہ دے ہاں ہم ہی نے بھیجی تب مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کے گئے کوہ طور پہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا کہ یہ میری کتاب ہے، اس پہ عمل کرو۔ تو کہنے لگے موسیٰ آواز تو ہم نے سن لی مگر دیکھا نہیں، یہ اللہ ہی میاں کہہ رہے ہیں کوئی اور کہہ رہا ہے، ہم ایمان نہیں لائیں گے حتی نری اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا دیکھ لیں۔ جب یہ گستاخی کی تو پھر کیا ہوا؟ ایک بجلی چمکی اور 70 کے 70 مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تھے تو اسی کے مستحق، مگر میری قوم تو بڑی بدگمان ہے، اگر ہم جائیں گے وہ کہے گا موسیٰ تم نے ہمارے آدمی مروا دیے، پیچھے پڑ جائے گی۔ اے اللہ ان کو زندہ کر، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ پھر وہ آئے اپنی قوم سے کہنے لگے یہ تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری کتاب، ہم نے حکم بھیجے ہیں، مگر تھوڑا سا وہ ڈبل لوگ تھے، تو ڈبل آدمی کیا کرے گا؟ ڈبل پنا ضرور کرے گا۔ بچھو ہے وہ کسی کو نہیں معاف کرے گا، آپ کوئی بھی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، مولانا ہو، حاجی ہو، اس کا کام تو وہی ہے۔ آئیے وہاں سے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے یہ ہماری کتاب ہے، اس پہ عمل کرو، اور جتنے پہ ہو پائے اتنے پہ عمل کرنا، اور اگر نہ ہو پائے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کیا کیا؟ قرآن کی اس آیت میں ذکر ہے، اللہ نے ان سے قول و قرار لیا نہیں عمل کریں گے ہم۔ اور کیسے قول و قرار لیا سنیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، اور کیسے؟ ڈنڈے کے زور سے لیا،
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر ہم نے طور پہاڑ کو معلق کر دیا. نیچے گر رہا ہے پہاڑ، نیچے تم ہو. بولو توریت پہ عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ اگر کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ خیر ہے، ابھی پہاڑ گرے گا اور سامنے آگ جل رہی. نجات کسی طریقے سے نہیں. کیا کہا تھا؟ طور پہاڑ بلند کر کے خذوا ما آتیناکم بقوہ، لے لو جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ. جو توریت میں ہم نے تمہیں احکام دیے ہیں ان کو قبول بھی کرو، ان کو مانو بھی، ان پر عمل کرنے کا وعدہ کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو اللہ کے حکموں کو جو اس میں لکھے ہوئے ہیں تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور بعد میں سزا سے بچ سکو. تو ان لوگوں نے دیکھا اب تو طور پہاڑ مسلط ہے، اس لیے سب نے کیا کیا؟ اقرار کر لیا، اے اللہ ہم توریت پہ عمل کریں گے، ہر حکم پہ ہم عمل کریں گے، ہم مانتے ہیں. اللہ کہتا پھر کیا ہوا؟ جب طور پہاڑ ہٹ گیا، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے اپنے اس قول و قرار سے اپنا منہ موڑ لیا اور تم نے اپنے وعدے کو پیچھے ڈال دیا اور تم نے پھر عمل توریت پر نہیں کیا. یعنی تم نے اپنا عہد توڑ دیا، تم نے غداری کی ہے. اور غدار کی سزا کیا ہے؟ بولو. یا تو مانے ورنہ قتل ہے، ہر حکومت میں یہی سزا ہے. اور جرائم کی سزا الگ الگ ہے مگر غدار کی سزا دو ہی ہے، یا تو مان لو اور اگر نہیں مانتے ہو تو پھر قتل. اللہ فرماتا ہے مگر اس غداری کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا. یہ کتنی بڑی رحمت ہے. فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اتنا بڑا جرم تم نے کیا تھا، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بالکل تباہ ہو جاتے. جیسے ہی تم نے غداری کی تھی تم کو مسل کے رکھ دیا جاتا، مگر اللہ نے فوراً سزا تمہیں نہیں دی. اور فرمایا زندگی میں، دنیا میں زندگی گزارو، اگر اسی طرح غدار ہی رہے تو آخرت میں سزا ہوگی، لیکن فوراً سزا نہیں دی. یہ اللہ کا انعام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم جانتے ہو ان لوگوں کو بھی، تم ہی ایسے نہیں ہو، تمہارے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے. تمہیں پتا ہے، تم جانتے ہو ان لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم میں سے جن لوگوں نے سنیچر کے حکم کے متعلق حد کو کراس کر لیا تھا اور حد سے آگے بڑھ گئے تھے. یہ سنیچر کا حکم کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے پسند کر لو. اور اللہ کے وہاں وہ پسندیدہ دن کون سا تھا؟ جمعے کا. مگر تم لوگ خود ہی اسی میں سے چھانٹ لو. یہودیوں نے کیا کیا؟ سنیچر پسند کیا. عیسائیوں سے کہا تم ایک دن منتخب کر لو. انہوں نے بھی جمعہ چھوڑ دیا اور اتوار لے لیا. مسلمانوں سے کہا تم پسند کر لو، تو مسلمانوں نے اللہ کی توفیق سے جو سب سے افضل دن تھا وہی دن اپنے لیے منتخب کیا. اور وہ کون سا ہے؟ جمعے کا دن. جب یہودیوں نے سنیچر کے دن منتخب کر لیا تو ان کے لیے حکم کیا تھا؟ اب سنیچر کے دن اللہ کی عبادت ہوگی صرف، کاروبار نہیں ہوگا. اور کاروبار ان کا کیا تھا؟ مچھلیوں کا شکار. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا سنیچر کی تعظیم اور پورا دن، جمعے کی طرح نہیں کہ نماز تک نہیں، بلکہ پورا دن. یہ سخت حکم تھا. اور مسلمانوں کو جو حکم دیے گئے ہیں وہ دوسری امتوں سے بہت آسان دیے. قدر کرو اس کی. مگر جیسے وہ ناقدرے تھے ویسے اس امت میں بھی ناقدرے ہیں.
آپ نے فرمایا جو حالات پہلی امتوں پر آئے ہیں میری امتوں پر بھی ویسے ہی حالات آئیں گے. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کی طرح سیم ایک جیسا ہوتا ہے، ایسے جو حالات ان پر میری امت پر بھی آئیں گے. آپ نے فرمایا اگر ان میں سے کسی بد نصیب نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایک آدمی ایسا ہوگا جو اپنی ماں سے منہ کالا کرے. وہی حالات. تو سنیچر کے اب اللہ نے امتحان بھی لیا ان کا. کیا امتحان؟ کہ پورے ہفتے مچھلی غائب، آتی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہی. اور سنیچر کو جو دن ہوا تو چھلانگیں لگا رہی، اور اسی دن شکار پہ پابندی. یہ اللہ کی طرف سے امتحان. ویسے بیٹھے ہوئے مکھی مارتے رہے اور جیسے ہی جمعے کی اذان ہوئی کسٹمر آ رہے ہیں. اب بتائیے کیا کریں؟ صبح سے تو بیٹھے ہوئے ہیں خالی ہاتھ. اب اسی وقت حکم کیا ہے؟ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. جب جمعے کے دن اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر خطبے کو سننے کے لیے چلو اور بیچنا بند کر دو. دکان بند کرو، خالی بیچنا نہیں، بند کرو دکان. مگر جیسے یہودیوں نے ہیلے کیے تھے یہ امت بھی ہیلے کر رہی. کتنے مسلمان ہیں آپ بتائیے جمعے کے دن جو اذان سن کے دکان بند کرتے ہو ہیں؟ مسجد کا دکاندار بھی نہیں بند کرتا، کرایہ دار نہیں بند کرتا. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، رزاق کا حکم ہے. روزی کے لیے آپ دکان کھولے ہوئے ہیں. اور کہاں یہ فتویٰ لکھا ہوا؟ قرآن میں ہے، 28ویں پارے میں ہے، سورہ جمعہ میں ہے. آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھو. اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. جب جمعے کے دن اذان کہی جائے اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے چلو اور بیچنا بند کرو. حالانکہ بیچنا ہی نہیں بند کرنا منع ہے. جمعے کی اذان کے وقت خریدنا بھی منع ہے، ہل چلانا بھی منع ہے، سفر میں جانا بھی منع ہے، کھانا کھانا بھی منع ہے، دینی کتاب کا پڑھنا بھی، تعلیم بھی، یہ بھی منع ہے. گھر میں نماز پڑھنا یہ بھی منع ہے، تلاوت کرنا یہ بھی منع ہے. اب کیا کرنا ہے؟ بس جاؤ وہ کام کر سکتے ہو جو جمعے کی تیاری سے متعلق ہے. یعنی کپڑے بدل رہے ہیں اذان کے بعد، نہیں نہائے تو نہا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، یہ حکم ہے. تو خریدنا بھی منع ہے اور بیچنا بھی منع. مگر قرآن نے کیا کہا؟ بیچنا بند کرو. کیوں؟ بیچنے والے کم ہوتے ہیں، خریدنے والے زیادہ ہوتے ہیں. مگر جب دکان بند ہو جائے تو خریدنا بھی بند ہو جائے گا. اس لیے کہا بیچنا بند کرو. لوگوں نے کیا کیا؟ وہی بنی اسرائیل کی طرح. کل جمعے کی نماز محلے میں ایک جگہ تو ہوتی نہیں، ہوتی ہے ایک جگہ 1:30 بجے ہوتی ہے، ایک جگہ 1 بجے ہوتی ہے، ایک جگہ 1:45 بجے ہوتی ہے، ایک جگہ 12:30 بجے ہوتی ہے. دکان کھلی رہے گی ہیں؟ اور کیا کریں گے کہ ہم وہاں پڑھ لیں گے، لڑکا وہاں پڑھ لے گا، ایک آدمی بیٹھا رہے گا، دکان کھلی رہے گی. یہ چالاکی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہ جمعے کی اذان نماز نہیں ہم نے چھوڑی، امی نے نماز پڑھی، لڑکے نے بھی نماز پڑھی. ارے نماز پڑھنے کو خالی تھوڑی کہا گیا تھا. وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیچنا بند کرو. جس کے لیے تم بیٹھے ہو رزاق وہ ہے، روزی وہ دیتا ہے، اور اس سے تم چالاکیاں کر رہے ہو. اگر ڈی ایم صاحب کا آرڈر ہو جائے آج مارکیٹ بند رہے گی تو کون صاحب کھولیں گے؟ یہ بتائیے، کس کا دل گردہ ہے؟ اگر کھولا تو پھر ہنٹر پڑیں گے. اور اللہ تعالی یہ گورنر سے چھوٹا حاکم ہے نا؟ بولو کیسے گورنر اور کیسے دنیا کے حاکم، کیسے بادشاہ. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں میں بڑا حاکم نہیں ہے؟
یہ اللہ سوال کر رہا ہے، اور جب بڑا آدمی سوال کرے تو جواب نہیں دینا چاہیے نا، بولو دینا چاہیے، چپ رہے ہیں. ارے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ کتنا بڑا، وہ پوچھ رہا بندوں سے، ہر قرآن پڑھنے والے سے پوچھ رہا ہے. الیس اللہ یحکم الحاکمین، کہ اللہ بڑا حاکم نہیں ہے؟ جب آپ نے یہ سورت پڑھی سورہ والتین، اور جب اس آیت پر پہنچے تو اس آیت نے آپ سے سوال کیا، اللہ نے سوال کیا کہ اللہ بڑا حاکم نہیں ہے؟ ہر مرتبہ جواب دینا ہے آپ. کتنے لوگوں نے جواب دیا اس کو پڑھنے کے بعد؟ جس نے جواب دیا ہاتھ اٹھاؤ. دیکھا آپ نے، پڑھا زیادہ لوگوں نے، جواب اتنے دینے والے. کیوں؟ مسئلہ ہی نہیں معلوم. جب مسئلہ نہیں معلوم، جواب کیا دیں یہ بھی نہیں پتا. جب علم نہیں تو عمل کہاں سے ہوگا؟ نہیں، اسی لیے ہم درس قرآن میں نہیں جاتے. جائیں گے تو مسئلے معلوم ہوں گے، مسئلے معلوم ہوں گے تو عمل کرنا پڑے گا. اور یوں نہیں معلوم ہے تو اللہ میاں سے کہے اے اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے. اس نے نبی سے کہلوا دیا کیا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر فرض نہیں ادا کرے گا تو آدمی کیا ہے؟ بولو انعام کا مستحق ہے نا؟ کائے کا مستحق ہے؟ تو سزا کا مستحق ہے، تو مجرم ہو. عمل تو بعد کی چیز ہے، پہلے علم ہونا چاہیے تھا. تم ڈبل مجرم ہو، تم نے علم بھی نہیں سیکھا اور عمل بھی نہیں کیا. کیا جواب ہے؟ بلا. کیا جواب ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا جواب؟ بلا. کیوں نہیں؟ بلا وانا ذالک من الشاہدین، اور میں اس پر گواہی دے رہا ہوں اے اللہ تو سب سے بڑا حاکم. کیوں؟ سانسیں کس کے قبضے میں ہیں؟ آنکھیں کس کے قبضے میں ہیں؟ زندگی کس کے قبضے میں ہے؟ دنیا کا نظام کس کے قبضے میں ہے؟ آسمان کو گرنے سے روکے کون ہے؟ بتائیے، سورج اور چاند کو ٹکرانے کون نہیں دے رہا ہے؟ وہی تو حاکم ہے سب سے بڑا. اس حاکم نے تم سے کہا ہے جمعے کی اذان کے بعد کاروبار بند کرو. کیسے ایمان والے ہو؟ اس کا مطلب اس کی عظمت تمہارے دل میں. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ قدر پہچاننے کا حق. اللہ کی مخالفت کیسے کریں؟ اتنا بڑا حاکم چاہے تو آنکھیں پھوڑ دے اور چاہے تو فوراً اٹیک پڑ جائے. اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ کو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر کام حاکم ہے وہ، لیکن وہ ایسا حاکم ہے جو ظالم نہیں ہے. وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. جو حکم دیتا اس میں حکمت ہوتی ہے. ہماری چھوٹی عقلیں اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتی، اور جب نہیں سمجھ پاتی تو پریشانی ہوتی ہے. اگر سمجھ جائے تو پریشانی نہ ہو. اور ہم لوگ تو بہت چھوٹے ہیں. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایسے موقع پر زیادہ تر ذہن میں یہی سوال آتا ہے، ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا عمر ہے، اللہ میاں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ وہ حکمتیں ہیں، ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ سب سے زیادہ عقل اللہ جو عطا فرماتا ہے اپنے بندوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے. نبی سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہوتا. مگر نبی بھی اللہ کے ہر کام کی حکمت کو نہیں جان پاتا، اور جب نہیں جان پاتا تو نبی ہے کیا؟ انسان. اور انسان جب نہیں جانتا ہے تو پریشان ہوتا ہے. تو نبی بھی اندر سے پریشان ہوتے ہیں مگر اللہ کے فعل پر اعتراض نہیں کرتے ہیں. اور اس کی مثال اسی قرآن میں موجود ہے، اور تفصیل کا موقع نہیں. موسیٰ علیہ السلام اور خضر نے سفر کیا تھا. ارے موسیٰ اور خضر نے سفر کیا تھا دریا کا. تو جن کشتی والوں نے موسیٰ اور خضر کو بغیر کرایہ لیے ہوئے بٹھا دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اس کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، ایک تختہ اکھاڑ دیا. حضرت خضر نے، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، عجیب لوگ ہیں.
ارے بغیر پیسے کے انہوں نے بٹھا لیا اور ان کی کشتی خراب کر دی صاحب، یہ کون سی بات ہوئی؟ کہنے چپ رہو، یہ میں نے خود نہیں کیا ہے، اللہ نے کروایا، سوال نہ کرنا ہم سے۔ اور پھر آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ دیوار ہے اور بستی کے لوگ اتنے نالائق ہیں کہ صاحب بھوک لگی ہوئی ہے، دونوں پیغمبر ہیں اور منہ پھوڑ کے کہہ رہے ہیں بھائی کھانا کھلا دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اتنے نااہل لوگ تھے، ان میں سے کسی نے اس نبی کو کھانا نہیں کھلایا۔ دیکھا حضرت خضر نے دیوار ایک ٹیڑھی ہے اور گر جائے گی بھی، آگے بڑھے اور ہاتھ لگا کے دیوار سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جنہوں نے بغیر پیسے کے بٹھایا کشتی میں، ان کی کشتی میں تو سوراخ کر دیا آپ نے، اور جنہوں نے کھانا تک نہ کھلایا مانگنے کے بعد، ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ آپ کو پیسہ لینا تھا یہ ان سے، کہنے چپ رہو، یہ میں نے خود سے تھوڑی کیا۔ وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، کوئی مجھ سے کروا رہا ہے۔ کون کروا رہا ہے؟ اللہ کروا رہا ہے۔ موسیٰ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آخر میں 3 کام کیے حضرت خضر نے، نہیں سمجھے موسیٰ علیہ السلام۔ آخر میں حضرت خضر نے کہا اچھا آپ سن بھی لو جو میں نے کام کیے تھے کیوں کیے تھے، اس میں کیا حکمت تھی۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ یہ کشتی تو غریب لوگوں کی تھی، اس سے اپنا پیٹ پالتے تھے وہ، اور ساحل کے اس طرف، دریا کے اس طرف ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا، اچھی کشتی کو چھینتا تھا، جو خراب ہوتی اس کو نہیں چھینتا تھا، لہذا میں نے اس کو خراب کر دیا تاکہ وہ ظالم نہ چھینے، اور بعد میں اس کی ریپیرنگ کرا کر کے روزی روٹی ان کی چلتی رہے۔ بولو صحیح کیا غلط کیا؟ ارے صحیح ہوا غلط؟ مگر موسیٰ علیہ السلام کی کہاں سمجھ میں آتا؟ جب ان کی سمجھ میں آیا تو ہماری سمجھ میں کہاں سے آئے؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ موجود ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان بچوں کا باپ بڑا نیک تھا، یہ یتیم ہیں، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ اگر دیوار گرتی تو اس بستی کے لوگ جنہوں نے نبیوں کو کھانا نہیں کھلایا، یہ سارے یتیم کے مال کے اوپر قبضہ کر لیتے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو آپ کے پروردگار نے یہ چاہا بڑے ہو کر وہ مستحق لوگ اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو اللہ کی کیا حکمت ہے، اللہ کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ایک الگ بات ہے ہم کم عقل لوگ اللہ کے حکم کو سمجھتے نہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہی سمجھ لینا چاہیے کیا اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہو۔ یہی مسلمان کہتا بھی ہے، کہتا نہیں کہتا؟ اللہ جو کرتا ہے اس میں کوئی خیر ہوگی، کوئی بھلائی ہوگی، ہماری سمجھ میں چاہے آئے چاہے نہ آئے۔ تو باہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، تو مسلمان بھی کیا کر رہا ہے؟ جمعے کے دن کیا کر رہا ہے؟ بہانے بنا رہا ہے۔ دکان کھلی ہوئی ہے، ایک نے یہاں پڑھی، ایک نے وہاں پڑھی، اور دکان کھلی ہوئی۔ ارے خالی بیچنا نہیں منع تھا، خریدنا بھی منع تھا۔ اگر تمہاری دکان بند ہوتی تو دوسرے لوگ تمہارے وہاں گناہ نہ کرتے، خریدنے نہ آتے۔ اس گناہ کا ذریعہ تم بنے ہو، اور یہ چند ٹکے جو مل گئے تم کو، تم سمجھ رہے ہو ہمیں مل گئے، یہ جیسے آئے ہیں ویسے ہی جائیں گے۔ جانچیں ہوتی رہیں گی، مرض کا پتہ نہ لگے گا، اتنا پیسہ خرچ ہوگا کہ مر بھی جاؤ گے اور کنگال اور فقیر تمہیں بنا دیں گے۔ کیوں؟ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ کی فرما برداری کرنے کے بعد تھوڑے مال میں برکت اللہ ڈال دیتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد زیادہ مال کماؤ گے اس کے اندر نحوست اللہ ڈال دے گا۔ مگر یہ بات عقل میں آتی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ سنیچر کے دن مچھلی اچھلتی تھی اور پورے ہفتے غائب، اور اس دن تھی پابندی، تو انہوں نے کہا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ صاحب وہ جمعے کے دن جو لہریں آئیں اور مچھلیاں اچھل رہیں،
جمعے کے دن نہیں، سنیچر کے دن، اسی دن گئے چپکے سے اور گڑھے کھود دیے. وہ پانی کے بہاؤ سے مچھلیاں گڑھوں میں آ گئیں، وہ گڑھوں کا راستہ بند کر دیا. اب اس کے بعد مچھلیاں پھنسی ہیں اس میں. اب اس کے بعد اتوار کے دن گئے اور نکال لائے. سنیچر کے دن پڑی رہی، اتوار کے دن نکال لائے. اب جب کھانے لگے وہ تو خوشبو آئی دوسرے لوگوں کو، مچھلی کہاں سے آ گئی؟ مچھلی تو کسی کو مل نہیں. آج کیسے؟ اتوار کو تم لے کر کے آئے ہو، سنیچر کے دن تو منع تھا، تمہارے کو کیسے مچھلی آئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم نے اتوار کو نہیں شکار کیا، ہم نے تو شکار کیا، ہم نے سنیچر کو نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو شکار کیا ہے. پھر انہوں نے ترکیب بتائی. جب ترکیب بتائی لوگوں نے کہا اچھا یہ کھا رہے ہیں ہم نہ کھائیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. کہنے جو خود سے آ رہی ہے اس کو کہنے یہ بوٹی کیسی ہے، صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. بوٹی آ گئی، کہنے یہ خود سے آ رہی نا، ہم نے تھوڑی نہ نکالی، یہ کھا سکتے ہیں. دیکھا یہ لوگ کھا رہے ہیں مچھلی اور ہم محروم ہیں. کہنے یہ ترکیب بہت اچھی ہے، ہم لوگ بھی سنیچر کو جو ہے کیا کریں، جمعے کو گڑھے کھودیں اور اس کے اندر سنیچر کو مچھلیاں پھنس جائیں، اتوار کو ہم لوگ بھی نکال لائیں گے. یہی کرنا شروع کیا. کچھ اللہ والے لوگ کھڑ کر یہ کیا غضب کر رہے ہو تم، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ارے ان کو مت سمجھاؤ، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کا ان کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کے یہاں تو ہم کہہ دیں گے اے اللہ ہم نے منع کیا تھا. جب نہیں مانے تو ان لوگوں نے باقاعدہ ان سے کٹاپ کر لیا، بیچ میں دیوار کھڑی کر لی. تم ادھر رہو ہم ادھر، ادھر نافرمان شکاری اور ادھر منع کرنے والے. ایک دن ان منع کرنے والوں نے دیکھا، اللہ والوں نے، ادھر سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، سنگن نہیں. جھانک کے جو دیکھا تو سناٹا. دروازے پھاند کر کے جا کے دیکھا وہاں انسان ہے ہی نہیں، وہاں بندر اور خنزیر ہیں. بندر اور خنزیر. اللہ نے جوانوں کو بندر بنا دیا اور بوڑھوں کو خدا نے خنزیر بنا دیا. جا کے ان سے کہنے لگے میاں ہم نے کہا تھا شکار نہ کرو، یہ اللہ کو دھوکہ نہ دو. وہ سب سمجھ رہے تھے اور سر ہلاتے تھے، ہاں صحیح کہا آپ نے. آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس سے زیادہ کچھ بات نہ کرتے تھے. 3 دن کے بعد وہ سب کے سب مر گئے اور کھپ گئے. اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں کیوں بیان کیا؟ ان کے لیے بھی عبرت ہے اور آنے والوں کے لیے. سنیے اللہ کیا کہتا ہے. اور تم کو تو معلوم ہے جو کیا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا تم میں سے سنیچر کے حکم کے متعلق، تو ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ ذلیل بندر. بن گئے بندر. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. اور ہم نے اس واقعے کو بنا دیا عبرت کا ذریعہ، نصیحت کا ذریعہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے، آنکھوں سے انہوں نے دیکھا. ان لوگوں کے لیے اس بستی کے قریب والے تھے اور ان لوگوں کے لیے جو پیچھے تھے، یعنی موجود نہیں تھے مگر آنے والے تھے. کتابوں میں جو سن رہے تھے جیسے ہم اور آپ سن رہے ہیں، ہے عبرت کا ذریعہ ہے نہیں. چالے کرنا، ہیلے نکالنا، بہانے نکالنا، یہ کیا ہے؟ دنیا والوں کو تو پتہ نہیں چلے گا، اللہ دیکھ رہا. ان ربک لبالمرصاد. آپ کا پروردگار گھات میں ہے. گھات جانتے ہیں؟ کسی کو قتل کرنا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں انتظار، ابھی گزرے گا ادھر سے. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا سنبھل کے جانا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گھات ہے. ان ربک لبالمرصاد. اللہ سزا نہیں دے رہا ہے مگر تمہارے سارے ہیلے اور حوالے اور ساری حرکتیں یہ سب اللہ کے علم میں ہیں. اور ایک ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہیں سزا دے گا. اس لیے فرمایا ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت کا ذریعہ بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے، وما خلفہا جو بعد کے زمانے میں آنے والے ہیں، وموعظۃ للمتقین اور اللہ نے اس کو نصیحت بنا دیا ڈرنے والوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. اللہ نے ان کو بنا دیا بندر. اس کی قدرت ختم ہو گئی کیا؟ ہمیں بھی تو بنا سکتا ہے.
اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی ایسی بات ہو ہمیں خود سمجھ جانا چاہیے، اپنے عمل کی اصلاح کر لینا چاہیے۔ یہ جو بندر دنیا میں پائے جاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ وہی بندر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بندر پہلے بھی دنیا میں تھے، ان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی رہیں گے۔ وہ جو لوگ بندر بنائے گئے تھے وہ 3 دن کے بعد سب ختم ہو گئے۔ اللہ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے، ان کی شکلیں بدل دیتا ہے، تو پھر ان کو زندگی نہیں عطا فرماتا ہے، خاتمہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد انیس صاحب کا انتقال ہو گیا آج، اور محمد انیس صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو مسجد کے خاص خادم تھے اور بڑی خدمت کرتے تھے، صفائی وغیرہ کا اہتمام۔ اسی طریقے سے درس قرآن سے بھی ان کو بڑی دلچسپی تھی، اور وہ ہر پیر کے دن باقاعدہ، چاہے وہ بارش ہو رہی ہو، بیمار بھی رہتے تھے، پھر بھی وہ اطلاع دینے جاتے، پوچھنے جاتے درس ہوگا آج؟ بیماری کے بعد ہم نے کہا آپ نہ آیا کیجئے، کل مجھے ثواب ملتا ہے۔ یقیناً ان کو ثواب ملا ہوگا۔ ابھی لوگ آئے ہیں ان کی تدفین سے فارغ ہو کر کے، یعنی عصر کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوئی، اور پھر آج درس ہی کا دن ہے، لوگ وہاں سے واپس آ کے یہاں شریک ہوئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس اپنی مسجد کی خدمت کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے تعلق اور عقیدت اور محبت اور ان کے جذبے کی وجہ سے یقیناً اللہ نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، بال بال ان کی مغفرت فرمائے، اللہ بچوں کی کفالت کا بہترین انتظام فرمائے، اور ان سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ محمد اویس صاحب کا انتقال بھی ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ حافظ اویس صاحب کی مغفرت فرمائے۔ محمد عقیل عرف شدے کی طبیعت خراب ہے، ڈینگو ان کے ہو گیا ہے، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے اور شفا عطا فرمائے۔ محمد شفیق کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، ابو شیمہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ شوکت علی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد شعیب کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ فاطمہ بیگم، محمد عاطف، محمد عارف کی والدہ، اور اسی طرح محمد مجتبہ اور ان کی والدہ، یہ سب بیمار ہیں، اور اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جنازہ نماز کو نہلانے والا کا کتنا اجر ہے؟ جنازہ نماز کو نہلانے والا کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ ظاہر بات ہے کسی بھی ایمان والے کو اخیر وقت میں غسل دینا سنت کے مطابق، اس کا ثواب تو اللہ تعالیٰ ہی کے وہاں ملے گا۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، جب نماز جنازہ یہ کیا ہے، فرض کفایہ ہے، ایسے نہلانا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی نہیں نہلائے گا تو سبھی گنہگار ہوں گے، اور جو آدمی سب کی طرف سے نہلا دے، سب کو گناہ سے بچا لیا اس نے، تو اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ تھوڑا ملے گا نا، بہت بڑی نیکی۔ جنازے نماز کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو تدفین میں جا سکتے ہیں۔ جنازے کی نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن جنازے کو اٹھانے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ باوضو ہو کر کے جنازہ اٹھائے، لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اور مٹی بھی دے سکتے ہیں اور کاندھا بھی دے سکتے ہیں، لیکن نماز بغیر وضو کا نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ اگر جنازہ ہے اور جماعت ہو رہی ہے، ہونے والی بالکل، اور انتظار آپ کا کیا نہیں جائے گا، ولی کا انتظار ہوتا ہے، دوسرا آدمی کہتے رک جاؤ رک جاؤ، یہ کسی کو حق نہیں ہے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، کسی کو حق نہیں ہے یہ،
ابھی لوگ آ رہے ہیں، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی وضو کر رہے ہیں، ابھی مسجد میں ہیں، زیادہ تر لوگ لقمہ دیتے ہیں، کسی کو حق نہیں۔ صرف میت کے جو ولی ہیں وہی جنازے کو روک سکتے ہیں تھوڑی دیر تک، جب ان کا جی چاہے۔ واقعی کسی آدمی کو اس میں کیا تھا، کیا مسئلہ تھا، تو اگر جنازے کی نماز کھڑی ہو گئی اور آپ آئے، وضو آپ کا نہیں ہے اور جنازہ آپ کی وجہ سے ٹھہرے گا نہیں، اگر آپ وضو کریں گے تو جنازے کی نماز آپ کو ملے گی نہیں، تو ایسی صورتحال میں تیمم کر کے جنازے کی نماز میں شرکت کی اجازت ہے۔ حالانکہ پانی موجود ہے مگر پھر بھی تیمم کر کے آپ جنازے کی نماز میں شرکت کر سکتے ہیں، اور یہی مسئلہ عید کی نماز کا بھی ہے۔ آپ پہنچے اور عید کی نماز کہیں ایک ہی جگہ ہو رہی، شہر میں کہیں ملے گی بھی نہیں، جماعت کھڑی ہے، وضو کریں گے جماعت چلی جائے گی، تو کیا کریں؟ تیمم کر کے شامل ہو جائیں۔ اس لیے اس نماز اور نمازوں کی قضا ہے مگر عید کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرة اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اغفر لنا بالقرآن العظیم اللہم انصرنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کو اپنی رحمت، برکت اور خیرات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے سننے اور سنانے کی توفیق دی ہے، عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ تیرے وہ حکم جو تو نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمائے، یقیناً اے اللہ وہ احکام، وہ مسائل، ان کی ہمیں ضرورت ہے۔ اے اللہ اگرچہ ہم نے ان کو نہیں سیکھا، ہماری غفلتوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کو سیکھنے کا جذبہ اور شوق اور تڑپ ہر امتی کے دل میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اور جو ہم سیکھ چکے ہیں مالک، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی تیرے بندے اس مبارک محفل میں شریک ہیں، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو نہیں آتے ان کے دل میں اپنے کلام کی عظمت اور محبت، اپنے احکام کی اہمیت پیدا فرما اور ان کو بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ محمد جاوید صاحب بیمار ہیں، اے اللہ محمد جاوید صاحب کو شفا عطا فرما، اور جنہوں نے پرچے دیے ہیں بیماری کے ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے پرچے نہیں دیے، علم نہیں ہے، اے اللہ تجھے معلوم ہے، اے اللہ تو ان تمام ایمان والوں ایمان والیوں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ ان کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ امید رکھتے ہیں مالک، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، حافظ اویس صاحب کی مغفرت فرما، محمد انیس صاحب مرحوم کی مغفرت فرما، محمد شوکت صاحب کی مغفرت فرما، اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم